السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش ناؤ یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں، اور اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں۔ آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایران خفیہ جوہری تنصیبات تک اقوام متحدہ کو رسائی دینے کے لیے تیار ہے۔ حیرت انگیز شرط بھی سامنے آ گئی۔ ایران نے اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (IAEA) کے ساتھ ایک ماہ کی کشمکش کے بعد دو سابقہ خفیہ ایٹمی تنصیبات تک رسائی دینے پر اتفاق کر لیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کے دورہ تہران کے دوران اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا۔ رافیل گروسی اور ایرانی جوہری ایجنسی کے سربراہ علی اکبر صالح نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایران رضاکارانہ طور پر IAEA کو ان کی جانب سے بتائے گئے دو مقامات تک رسائی دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ IAEA کو رسائی دینے کے لیے تاریخوں اور مصدقہ سرگرمیوں پر اتفاق کیا گیا ہے۔ IAEA نے کہا ہے کہ بدلے میں ایران سے اس سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ سیٹلائٹ نے چین کے زیر آب فوجی اڈے کا پتہ چلا لیا، پوری دنیا حیران۔ امریکہ کے ایک مصنوعی سیارے نے چین کے ایک زیر زمین آب فوجی اڈے کا پتہ چلا کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سیٹلائٹ نے چین کے زیر زمین فوجی اڈے کی تصویر اس وقت لیں جب ایک جوہری آبدوز بحیرہ چین میں ایک جزیرے پر موجود اڈے کے اندر اتر رہی تھی۔ اس نایاب منظر میں ایک چینی آبدوز کو بحیرہ جنوبی چین کے جزیرے ہینان پر زیر زمین اڈے کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی پلاٹ لیزا مینجنگ کمپنی سے تعلق رکھنے والے مصنوعی سیارے کے ذریعے کھینچی گئی اس تصویر کو سب سے پہلے ریڈیو فری ایشیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کیا گیا اور اس پر رد عمل کی لہر دیکھنے میں آئی۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی محکمہ دفاع کے سابق ملازم ڈریو تھامسن نے بتایا کہ اس طرح کی تصویر لینا واقعی اتفاقیہ ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اگرچہ چینی زیر زمین اڈے کی موجودگی سراسر غیر معمولی ہے، تاہم سیٹلائٹ کا اس کی تصویر لینا بھی غیر معمولی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ اس طرح اپنی فوجی تنصیبات کو چھپا دیتا ہے۔ آبدوزوں سے لے کر دور دراز علاقوں میں واقع میزائل سسٹم تک کو چین زیر زمین رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینیوں کو زیر زمین تنصیبات کی تعمیر کا زبردست تجربہ ہے۔ یہ ان کے اسٹریٹجک کلچر کا حصہ ہے۔ جہاں تک آبدوز کی بات ہے، تھامسن نے کہا ہے کہ اڈے پر اس کی موجودگی چینی نیوی سے کوئی خاص اشارہ یا معلومات بھیجنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ان میں آبدوزوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دوستیاں۔ اسرائیلی پولیس کی سیکیورٹی میں 137 یہودیوں کا قبلہ اول پر دھاوا۔ بے حرمتی نمازیوں کو بے دخل کرنے کی مہم بھی تیز کر دی گئی۔ قابض صہیونی فوج اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودی شرپسندوں کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ 137 یہودی شرپسندوں نے فوج اور پولیس کے فول پروف سیکیورٹی میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسرائیلی فوج اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودی آبادکاروں، یہودی طلبہ اور صہیونی انٹیلیجنس حکام سمیت درجنوں یہودیوں نے مسجد اقصی میں گھس کر بے حرمتی کی۔ یہودی آبادکاروں کے ہمراہ مسجد اقصی پر دھاوا بولنے والوں میں اسرائیلی اسپیشل فورسز کے اہلکار بھی شامل تھے، جو سن
1967 سے زیر قبضہ مراکشی دروازے کے راستے مسجد اقصی میں داخل ہوتے اور مقدس مقام کی بے حرمتی کرتے رہے۔ یہودی آبادکاروں کے دعووں کے ساتھ قابض پولیس نے بیت المقدس کے فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقصی سے بے دخل کرنے کی مہم بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے مائک پومپیو سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک کے خود مختار فلسطین کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحرینی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل پہنچے، جہاں ایک دن قیام کے بعد وہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے دورے پر بحرین پہنچے۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران مائک پومپیو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکی صدر کا پیغام پہنچایا، جسے مسترد کرتے ہوئے بحرین کے صدر نے کہا ہے کہ وہ دیگر عرب ممالک کے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین کو خود مختار ریاست بنانے کی عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بادشاہ حمد بن عیسیٰ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے دباؤ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو 1967 سے پہلے کی حیثیت میں بحال کرنا ہوگا۔ امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان شدید تصادم ہو گیا۔ امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان تصادم۔ شام میں ہوئے تصادم کے دوران کئی امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق شام کے جنگ زدہ علاقے میں تعینات امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شام کے جنگ زدہ علاقے میں دوران گشت روس اور امریکی فوج کی پیٹرولنگ گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں۔ اس دوران دونوں فوجوں کی گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں کئی امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس دوران دونوں ممالک کے فوجی اہلکاروں کے درمیان مزید کشیدگی پیدا ہوئی، تاہم پھر فوجی اہلکار جائے وقوع سے پیچھے ہٹ گئے۔ امریکی فوجیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ تصادم روسی فوجیوں کی جانب سے جان بوجھ کر کیا گیا۔ امریکی فوج پیٹرولنگ میں مصروف تھی جب اچانک روسی فوج کی گاڑی نمودار ہوئی اور پھر اچانک امریکی پیٹرولنگ گاڑی کو ٹکر مار دی گئی۔ روسی فوجیوں نے جان بوجھ کر تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی، تاہم ہم نے الجھنے سے گریز کیا۔ واضح رہے کہ ایک طویل عرصے سے امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا۔ 2018 میں امریکی فضائیہ کی ایک کارروائی میں کئی روسی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ شام میں موجود امریکی فوجیوں پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ایک جوابی حملہ کیا گیا۔ امریکہ کو معلوم نہیں تھا جس پر جوابی حملہ کیا جا رہا ہے وہاں روسی فوجی موجود ہیں۔ امریکی فوج نے ارادی طور پر روسی فوجیوں پر حملہ نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر بات کرنے والے ہیں، اسرائیلی فوج گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ اسرائیل میں فلسطینی بچوں پر بمباری، کسانوں کی فصلیں بھی اجاڑ دیں۔ اسرائیلی فوج گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہے، بچوں پر بھی بم برسانا شروع کر دیے، فلسطینی کسانوں کی فصلیں اجاڑ دیں۔ بہادر فلسطینی بچوں کی ایک ویڈیو نے اسرائیل کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے دوران فلسطین کے نڈر اور بہادر بچے خوف کی بجائے اللہ کا ورد کرتے رہے اور کلمہ طیبہ پر دہراتے رہے۔ دوسری جانب ہفتے کے روز فلسطینی کسان اپنی زمینوں پر گئے تو دیکھا کہ اسرائیلی فوج نے زیتون کے 800 درخت زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں۔ قدرت ترکی پر مہربان ہو گئی۔
ترکی پر قدرت مہربان ہو گئی، ترکی میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ترکی کی کرنسی تیزی سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بعض جگہوں پر تو لوگوں نے ڈالر دے کر لیرے خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ سینئر کالم نگار مظہر برلاس نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر جنگوں کا رخ مسلم دنیا کی طرف موڑا ہے، مگر اس مرتبہ نتائج مختلف ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران ایک بلاک بن چکے ہیں۔ کورونا کی آڑ میں بھارتی مسلمان سہولیات سے محروم۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت میں کورونا کے نام پر ہونے والے مسلمانوں سے زیادتی اور مذہبی منافرت پر خبردار کر دیا۔ وائرس کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے نوٹس لیتے ہوئے مودی سرکار کو خبردار کر دیا کہ مسلمانوں سے زیادتی اور مذہبی منافرت کو فوری طور پر روکا جائے۔ بھارت میں مسلمانوں پر کورونا وائرس پھیلانے کا الزام لگا کر انہیں بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا، جو کہ بھارتی حکومت کی انتہائی گری ہوئی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق مذہبی عقائد کی بنا پر تشدد کے متاثرین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت اور حکومت کا حامی میڈیا مسلمانوں کو وبا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ، امریکہ کی تاریخی ناکامی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر سے ملنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف عالمی ادارے کی ماضی میں اٹھائی جا چکی پابندیاں بحال کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ خود ہی الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ عالمی سلامتی کونسل کے رکن ممالک کی تعداد 15 ہے، ان میں سے 13 نے تہران سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبے کی تحریری مخالفت کر دی ہے۔ ان ممالک نے امریکی کوشش کی مخالفت یہ کہہ کر کی ہے کہ یہ درست ہے کہ ماضی میں اقوام متحدہ نے ایران کے خلاف اس کے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگائی تھیں، پھر عالمی طاقتوں کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے پا گیا تو یہ پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔